السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 27 شروع کرنے والے ہیں۔ اس پارے میں ایک تو سورہ ذاریات ہے جو کہ ہم نے پارہ نمبر 26 میں ہی پڑھ لی۔ اس کے علاوہ سورہ طور ہے۔ اس سورہ کی ابتدا لفظ الطور سے ہوئی جس سے مراد طور سینہ ہے، اسی لیے یہی نام اس سورت کا پڑ گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں توحید و رسالت ہے، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، جزا اور سزا اور قیامت کے احوال کی شدت اور ہولناکی کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں منکرین کی بے عقلی ٹھیک ہے اور ان کی سرکشی کا ذکر ہے اور پھر ان کے انجام بد کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ طور کے بعد اسی پارے میں ہے سورہ نجم۔ سورہ نجم جو ہے یہ والنجم ٹھیک ہے، نجم اس سورہ مبارکہ میں یہ لفظ آتا ہے اور اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا یہ نام پڑ گیا۔ اس سورہ میں کیا ہے؟ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اثبات ہے اور معراج کے احوال کا ذکر ہے اور ان بتوں کی حقیقت کھول لی گئی ہے جن کو مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اعمال کی جواب دہی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ آخر میں قیامت کا قریب ہونا بتایا گیا۔ اس کے علاوہ اسی پارے میں ہے سورہ قمر۔ اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزہ یعنی شق القمر کا ذکر ہے اور جو قیامت کی نشانی اس کے قریب آ جانے کی علامت تھا۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں ایک تو شق القمر کا واقعہ ہے، قوم نوح کا واقعہ ہے، قوم عاد کی طرف اپنے پیغمبروں کی تکذیب کا حال اس میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ قوم سمود اور قوم لوط کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے ان کی تکذیب کا بیان ہے۔ آل فرعون کی طرف سے اپنے پیغمبر کی تکذیب اور مجرموں اور پرہیزگاروں کا حال مذکور ہے۔ اس کے علاوہ اسی پارے میں ہے سورہ رحمان۔ اس سورت کی ابتدا الرحمن سے ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے، اس لیے یہ الرحمن کے نام سے مشہور ہوا ٹھیک ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان نعمتوں کا ذکر ہے کہ انسانی فکر ان کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا بیان ہے، پھر قیامت کے روز گنہگاروں کو پہچاننے کی علامت مذکور ہے، خوف خدا رکھنے کا انعام ہے اور اہل جنت کے بچھونے اور مزید انعامات کا تذکرہ ہے۔ جی تو اس کے بعد ہے سورۃ الواقعہ۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ واقعہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں قیامت واقع ہونے کا بیان ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس سورہ میں ہے کیا، ایک تو قیامت کا یقیناً واقع ہونا بیان کیا گیا ہے، اہل دوزخ کے احوال ہیں، سابقین، مقربین اور نیک لوگوں کے احوال ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس چیز کا تذکرہ ہے، کھیتی وغیرہ کون اگاتا ہے اس چیز کا بیان ہے، قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، منکرین کو چیلنج دیا گیا کہ تم ایسا بندہ جس کے موت قریب ہو اس کی روح کو نکلنے سے روک کر یا نکلنے کے بعد اس میں لٹا کر دکھاؤ، پھر آخرت کی یقینی جزا اور سزا کا بیان ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اسی سورہ مبارکہ میں ہے سورہ الحدید۔
الحدید، ٹھیک ہے، حدید مطلب لوہا۔ اس سورہ مبارکہ میں حدید یعنی لوہے کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ الحدید کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، اس میں موت و حیات کا اختیار بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان کی گئی، پھر لوگوں کو دعوت ایمان دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایمان و اعمال کی روشنی اور اہل کتاب کی قساوت قلبی کا بیان ہے۔ آخر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب مذکور ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی بے ثباتی ہے، ٹھیک ہے، اور صبر کی تلقین اس میں کی گئی۔ اس کے علاوہ رہبانیت کی بدعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے جو ثمرات تھے وہ اس میں بیان کیے گئے۔ تو یہ تو تھا خلاصہ ان صورتوں کا جو کہ پارہ نمبر 27 میں آتی ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس کی کچھ آیات کو دیکھیں گے۔ دیکھیں سورہ طور کی آیت نمبر 21، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے تابع ہوئی، یعنی مومن ہوئی، تو ہم ان کی اولاد کو بھی جنت میں انہی کے ساتھ ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، پتہ نہیں اس کی سند اب کیسی ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بہرحال قرآن کی سائد سے تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اگرچہ ان کی اولاد جو ہے ان کے اتنے عمل نہیں ہوتے کہ وہ ان کے درجے میں پہنچ سکیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے ساتھ رکھیں گے تاکہ بڑوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ٹھیک ہے۔ تفسیر ابن کثیر کا میں مطالعہ کر رہی تھی تو وہاں پر حافظ ابن کثیر نے کچھ روایات لکھی ہیں، اور ان روایات کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آخرت میں ان روایات سے تو یہ ثابت ہوا کہ آباء و صالحین کی برکت سے ان کی اولاد کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور عمل میں ان کا درجہ کم ہونے کے باوجود اپنے نیک آباء و اجداد کے درجے میں یہ پہنچا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ کہ نیک اولاد کی وجہ سے والدین کو بھی نفع پہنچے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال ایک حدیث آتی ہے جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کا درجہ جنت میں اس کے عمل کی مناسبت سے بہت اونچا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دریافت کرے گا میرے پروردگار مجھے یہ مقام اور درجہ کہاں سے ملا، میرا تو عمل اس قابل نہیں تھا۔ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے بخشش اور دعا کی، اس کا یہ اثر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے والدین بنائے جو اپنی اولاد کے لیے جنت میں درجات کا ذریعہ بنے، اور ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائے جو ہمارے درجات کی بلندی کے لیے جنت میں ذریعہ بنے، آمین۔ اس کے بعد دیکھیں سورہ نجم کی آیت نمبر 32، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، خاص طور پہ فواحش سے، بے حیائی والے کاموں سے دور رہتے ہیں، الا اللمم۔ اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا نا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دیں گے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ گناہ ہے جو انسان سے اتفاقی طور پر سرزد ہو گئے، پھر اس نے توبہ کی اور توبہ کے بعد اس کے پاس نہ گیا۔ اور اسی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، یعنی تم اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہ کرو کیونکہ اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کیسا ہے اور کس درجے کا ہے۔
کیونکہ فضیلت کا جو مدار ہے نا وہ تقوی پر ہے، ظاہری اعمال پر نہیں ہوتا۔ اور تقوی بھی وہ معتبر ہے جو موت تک قائم رہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں تھوڑی دیر کے لیے ہیں، 1-2 گھنٹے کے لیے تقوی آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ گناہوں والے کاموں میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں رہتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے نا، تو اس کے روزوں کا مقصد بھی تقوی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان کے روزے کس لیے فرض ہوئے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا روزہ جو انسان کے دل میں تقوی پیدا کرے وہی اللہ کو مطلوب ہے، اور صرف روزہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے کہ ہم چاہیں بس بھوکے پیاسے رہ لیں باقی ہر گناہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ وہ روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہے جو تقوی کا باعث بنے، ایسا جذبہ انسان کے اندر پیدا کر دے جو جذبہ انسان کو نیکیوں پہ ابارے اور برائیوں سے روکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 39، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ یہ سارا رکوع ہی بہت اہم ہے اور ساری آیتیں ہی بڑی پیاری ہیں، لیکن ہم بس انہی آیتوں کو لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا، یعنی انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دے دیتے ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کمائی، اس کی محنت، اس کی کوشش جو ہے اس کو دکھلانی ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ ملتا ہے، پورا بدلہ۔ دیکھیں ان آیات نے ہمیں یہ سبق دیا، یہ درس دیا کہ انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے نا، محنت ہر چیز میں اہم ہے۔ آج کل ہم لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، بغیر محنت کے ہمیں یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے، جنت بھی مل جائے، ہر چیز ہم چاہتے ہیں لیکن بغیر محنت کے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کو اس کی محنت کا پھل ذرا لیٹ دے دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ابھی نہیں دیتے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کتنا کو صبر رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ٹھوکریں لگوا کے، ٹھیک ہے، بڑی ناکامیوں کے بعد آخر کار وہ کامیابی حاصل کر ہی لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو بھی محنت کرتا ہے اس کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، بھلے وہ دنیا کے لیے محنت کرے، بھلے وہ آخرت کے لیے محنت کرے۔ اس لیے ہمیشہ لگے رہیں، کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، کوشش کرتے رہیں، ایک بار ناکام ہوئے پھر کوشش کریں، 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 کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیں گے نا۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ قمر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت بہت دفعہ اس سورہ مبارکہ میں آئی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ لِلذِّكْرِ، ذکر کے معنی یاد کرنے کے بھی آتے ہیں، یعنی حفظ کرنا، اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ کسی کلام سے نصیحت و عبرت حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا، اور ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ جو کند ذہن تھے، جن کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کچھ کر سکتا ہی نہیں، اس کا حافظہ بہت کمزور ہے، تو وہ کمزور حافظے والا بھی قرآن کا حافظ بنا پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی جو بات ہے نا، یہ اس سے پہلے کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی۔ بہت ساری کتابیں اس زمانہ میں آئیں، تورات، انجیل، زبور، لیکن نہیں،
ٹھیک ہے، یہ قرآن چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر رہے ہیں، زبر زیر کی غلطی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے. اور ذکر اس کا دوسرے جو معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں، یعنی نصیحت اور عبرت حاصل کرنا. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک نے اپنے مضامین عبرت و نصیحت کو ایسا آسان کر کے بیان کیا ہے کہ جس طرح بڑے سے بڑا عالم ماہر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح عام جو جاہل ہے، جس کو علوم سے کوئی مناسبت نہ ہو، وہ بھی عبرت و نصیحت کے مضامین جب سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سرنا کے ساتھ جو قید لگائی نا للذکری، یہ بھی بتلا دیا کہ قرآن کو حفظ کرنا اور اس کے مضامین سے عبرت حاصل کرنے کی حد تک اس کو آسان کر دیا گیا ہے، جس سے ہر عالم، جاہل، چھوٹا بڑا ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کریم کے جو مسائل ہیں، جو احکامات ہیں، ٹھیک ہے، احکامات کا نکالنا بھی ایسا ہی آسان ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک مستقل علم ہے اور مشکل فن ہے جس میں علماء نے عمریں صرف کر دی، اور یہ والا جو فن ہے یہ علماء راسخین کو ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی اس میدان کا نہیں ہوتا. بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ میں قرآن کو آسان بنا دیا. اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو حفظ کرنے کے لیے آسان بنا دیا، اور دوسرا اس کے مضامین پڑھ کے ہر کوئی اگر سمجھ کر پڑھے گا تو اس کے مضامین اس انسان کو متاثر کیے بغیر نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں سورہ الرحمن ہے، تو یہ مدنی صورت ہے، بہت پیاری صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر ہر نعمت کے بعد کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے اس میں. میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ اس پوری سورہ کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا، بہت فائدہ ہوگا. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان. جب آپ پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. 17 منٹ ہو گئے ہیں، ورنہ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی. بہرحال آپ ٹائم نکال کے اس کا ترجمہ سنیے گا یا یہ سورہ مبارکہ پڑھیے گا تو انشاءاللہ جب بار بار آپ آیتیں پڑھیں گے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور ملتا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے اور قریب آپ ہوتے جائیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھ پہ یہ احسان بھی کر دیا، آپ نے ہم پہ یہ احسان بھی کیا، آپ نے ہم پہ یہ والی نعمت بھی نازل کی. مزید اس میں جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اسی میں قیامت کے کچھ حالات کا بھی تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ لازمی پڑھیے گا. اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہوا الرحمن علم القرآن سے ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ایک نام سے ہوا، الرحمن صفاتی نام. اور اس کا اختتام تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال والا اور عزت والا ہے. ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک، اس اللہ کا نام بڑا ہی جلالت والا ہے. جب کوئی اللہ کہتا ہے نا، ایسے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لفظ اللہ کا نام سن کے. اللہ، ٹھیک ہے، اور والاکرام، بڑا ہی باعزت نام ہے یہ. اس کے بعد دیکھیں سورہ واقعہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی جنت اور جہنم کے احوال کا تذکرہ ہے، مزید اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، مزید آخرت میں لوگوں کی کتنی قسمیں ہوں گی ان کا بیان ہے. فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. فرمایا
قیامت کے روز تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. ایک قوم عرش کے دائیں جانب ہوگی، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کی داہنی جانب سے پیدا ہوئے، اور ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور ان کو عرش کی دائیں جانب میں جمع کر دیا جائے گا. اور دوسری قوم عرش کے بائیں جانب ہوگی، ٹھیک ہے، جو آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے پیدا ہوئے اور جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور ان سب کو بائیں جانب میں جمع کر دیا جائے گا، اور یہ سب لوگ جہنمی ہوں گے. وہ جو دائیں جانب والے نا وہ جنتی ہوں گے، یہ جو بائیں جانب والے ہیں یہ جہنمی ہوں گے. اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو رب کے عرش کے سامنے خصوصی امتیاز اور قرب کے مقام میں ہوں گے، جن میں انبیاء ہیں، رسول ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ شامل ہیں. تو ان کی جو تعداد ہوگی نا وہ اصحاب الیمین سے کچھ کم ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے اس سورہ مبارکہ میں آپ کو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس سورہ مبارکہ میں کس چیز کا تذکرہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی یہ صورت بہت پیاری ہے. جیسے جیسے انسان پڑھتا جائے گا نا جنت کی نعمتیں، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ بھئی وہاں پر یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا. تو انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش میں آج ایسے عمل کر لوں. ہم نے کوٹھی محلات بنانے ہو نا، ہم پیسے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، ہم پیسہ حاصل کر لیں، ہم نے فلاں چیز بنانی ہے، ہم نے فلاں چیز بنانی ہے. لیکن یہ بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دینا ہے، ٹھیک ہے. گھر بنانے، دنیا میں گھر بنانے کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کرنے میں کتنی محنت کرتے ہیں. جو آخرت میں گھر ہے وہ اس گھر کی طرح کا نہیں ہوگا، وہ تو بڑا اعلیٰ ہوگا، سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہوگا، ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس سورہ مبارکہ کا بھی ترجمہ لازمی پڑھیے گا انشاءاللہ. جنت اور جہنم کے کچھ احوال ہم 30ویں پارے میں پڑھیں گے. اسی لیے میں نے ابھی تک اس کے احوال ابھی تک کسی پارے میں بھی ذکر نہیں کیا، حالانکہ تقریباً کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ نہ ہو. لیکن انشاءاللہ تفصیلاً ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ 30ویں پارے میں پڑھیں گے. تو مزید اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ منی کے متعلق فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کی پیدائش کی. کوئی انسان ایسے کر سکتا تھا؟ یہ کھیتی وغیرہ اگانا، ٹھیک ہے، انسان کا کام کیا، بس دانہ ڈالنا، آگے اس کو پروان چڑھانا، یہ سب سارے معاملات کرنا یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے نا. اسی طرح دیکھو آسمان سے پانی اترتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کون اتارتا ہے؟ اور دیکھو کتنی ترتیب کے ساتھ اتارتا ہے. یعنی اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کر سکتی ہے. تو اس کے بعد ہے سورہ حدید. سورہ حدید جو ہے اس میں ایک تو صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ٹھیک ہے. صحابی جو بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی پہلے ایمان لایا یا بعد میں ایمان لایا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر کسی سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے. مزید اس کے بعد مومنین کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے. قیامت والے دن بہت اندھیرا ہوگا، پل صراط سے جب گزریں گے مومنوں کے ساتھ ان کا نور ہوگا جو کہ نور ایمان ہوگا. منافقین ہوں گے، ٹھیک ہے، ان سے کہا جائے گا تم اپنا نور تلاش کر کے لاؤ، ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے دنیا میں وہ صحیح طریقے سے ایمان ہی نہیں لائے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ایمان والوں پہ ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عاجزی انکساری کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوف کھائیں. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اس کے معنی مفہوم کو نہیں بھی نہ سمجھتا تو قرآن اس پہ بھی اثر ڈالتا ہے. ایک بندہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہو وہ تو الگ بات ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک تقریر سن رہی تھی، پیر کیا نام تھا ان کا، بہت مشہور ہے، عالم دین ہے، نقش بندی کر کے ان کا نام ہے، ہاں ذوالفقار نقش بندی. تو وہ بتا رہے تھے کہ قاری عبدالباسط، ٹھیک ہے، یہ جو قاری قرآن ہے، یہ جن کی بہت زیادہ مشہور ہے تلاوت، خاص طور پہ یہ بھی ہمارے ہاں یہ رجحان بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے
کہ اگر ان کی آواز میں کوئی سورہ الرحمن سنتا ہے نا، پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ بہرحال شرعی اعتبار سے کیا ہے، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتی، بس میں اتنا بتانا چاہوں گی کہ قرآن کو ہم جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں، جس مقصد کے لیے بھی سنیں، جس کی آواز میں بھی سنیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں اثر رکھا ہے۔ تو پھر ان کا جو پڑھنے کا انداز ہے، ان کے پڑھنے کا جو لب و لہجہ ہے، بعض لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ ایسے پڑھتے ہیں انسان کے دل پہ جا کے اثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ بات اس طرح کرتا ہے، بس وہ اپنا ہی بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو فلاں بندے کے انداز میں تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کا میٹھا انداز رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ تو عام بندے کا انداز ہے نا، تو یہ تو قرآن کی بات کر رہی ہوں، قرآن کی بات، ٹھیک ہے۔ اور میں نے دیکھا، اور اس حوالے سے میں نے باقاعدہ سرچ کی، اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے مریض جو لا علاج تھے، ان کا مرض لا علاج تھا، جب انہوں نے ایک طریقہ جو اپنایا گیا تھا کہ سورہ الرحمن کو سننا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اب اس کا پورا طریقہ تو مجھے نہیں پتا، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ یہ سارا کچھ کرواتے ہیں، تو واقعی مریضوں کو اس سے شفا ملی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ تو یہ وہ لگاتے ہیں قاری عبدالباسط کی آواز میں۔ تو قاری عبدالباسط کے حوالے سے میں سن رہی تھی کہ ان کو ان کے ملک کا جو بادشاہ تھا وہ کہیں دوسرے ملک میں لے کے گیا جو کافروں کا ملک تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر انہوں نے قاری عبدالباسط سے کہا کہ آپ کچھ سنائیں۔ تو انہوں نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی تو مجمع میں جتنے بھی لوگ تھے سبھی کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور اس مجلس میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ آپ کو پتہ ہی ایک بادشاہ کی بادشاہ سے ملاقات ہو اور پھر وہاں پر کیا ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک حکمران کی دوسرے حکمران سے بات ہو تو کیا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر سبھی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سبھی رو رہے تھے جب انہوں نے قرآن کی تلاوت مکمل کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس کی سمجھ تو نہیں آتی، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا لگا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو دلوں پہ اثر کرنے والی ہے۔ اور اس طرح کے ہمیں تاریخ میں بہت سارے واقعات ملیں گے جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے، بھلے اس کی کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اور اگر کسی کو اس کی سمجھ آتی ہے نا تو پھر تو کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ رمضان میں کتنا قرآن سنتے ہیں، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں اور بہت زیادہ قرآن سنا جاتا ہے، کم از کم ایک قرآن تو ہم رمضان میں سن ہی لیتے ہیں تراویح میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں پہ کیا اثر یہ چھوڑتا ہے؟ کوئی اثر نہیں۔ ادھر تراویح پڑھ کے آئے، بعد میں آ کے پھر وہی معاملات، وہی سب کچھ، ٹھیک ہے۔ قرآن کی اتنی تلاوت کرتے ہیں، رمضان المبارک میں 3 4 4 5 قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کیا یہ اثر کرتا ہے؟ دیکھیں قرآن کا فائدہ تو تب ہے نا، ٹھیک ہے ثواب اپنی جگہ، لیکن اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا اثر انداز ہونا، عمل کرنا، جو کہ ہم بالکل چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایمان والوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ڈر جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ یعنی اس میں اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، اس میں اتنی نصیحتیں ہیں، اتنی عبرتیں ہیں، اتنا کچھ ہے اس میں۔ ایمان والوں پہ اللہ کا ایسا وقت نہیں آیا کہ قرآن سن کے ان کے دل ڈر جائے، کپ کپا جائے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف طاری ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں لوگوں کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھئی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ جان لو یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ لہو اور لعب ہے، ٹھیک ہے۔ لعب وہ کھیل جس میں فائدہ بالکل نہ ہو، جیسے چھوٹے بچوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور لہو وہ کھیل جس کا اصل مقصد تو دل بہلانا ہو، وقت گزاری کرنا ہو، لیکن ضمنی طور پر کوئی ورزش یا دوسرا فائدہ بھی اس سے حاصل ہو جائے، جیسے بڑے بچوں کے کھیل، گیند، نشانہ بازی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں انسان پر جتنے ادوار بھی آتے ہیں نا تو غور کریں کیسا ہوتا ہے کہ اس میں پہلے انسان بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو مراحل ہیں زندگی کے،
اس میں یہ جو اس کو زندگی ملتی ہے، ٹھیک ہے، یہ زندگی کے جو مراحل ہیں اور یہ جو زندگی ہے یہ کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، فضول ہیں، سب خرافات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تفاخر ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے زندگی میں؟ مال اور اولاد کی فراوانی چاہتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں انسان کے ہاتھ میں۔ انسان کی زندگی ایسے ہے جیسے کمثلی غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کھیتی اور دوسری نباتات، یہ جو پھول ہیں، پھل ہیں، یہ سب کچھ جب ہرے بھرے ہوتے ہیں تو سب دیکھنے والے خصوصاً کفار بڑے خوش ہوتے ہیں اور مگر نظر آتے ہیں، مگر آخر کار پھر وہ خشک ہونا شروع ہوتی ہے، پہلے زرد پیلی پڑ جاتی ہے، پھر بالکل خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہی مثال انسان کی زندگی کی ہے۔ شروع میں تر و تازہ، حسین، خوبصورت ہوتا ہے، بچپن سے جوانی تک کے مراحل اسی حال میں طے کرتا ہے، مگر آخر کار بڑھاپا آ جاتا ہے جو آہستہ آہستہ بدن کی تازگی اور حسن و جمال سب ختم کر دیتا ہے، اور آخر کار انسان مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کی بے ثباتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کا زوال ہے۔ پھر اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے جو اصل مقصد تھا یعنی فکر آخرت، اس کی طرف توجہ دلائی۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، اس لیے سبقت کرو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے جنت کے حصول میں، مغفرت کے حصول میں، اس جنت کے حصول میں جو ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس بغیر حساب کے عطا فرمائے، جہنم سے بچا کے رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔